وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى آج جس اولاد کے خاطر، جس بیٹے کے خاطر، جس بیٹی کے خاطر، جس بیوی کے خاطر ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، ہم سود بیاج کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، یاد رکھنا اس بات کو کل قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین کے سامنے موجود ہوگے، اللہ رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی، اللہ رب العالمین وہاں پر میزان کو قائم کرے گا اور سبھی لوگوں کا حساب و کتاب لے گا۔ آپ جس بیٹے کے لیے مر رہے ہو، جس بیٹی کے لیے آپ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہو، جس بیوی کے لیے آپ جا کر کے دن بھر محنت کر کے لاتے ہو روزی کما کر کے، جس میں آپ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہو کہ حلال ذریعے سے کما رہے ہیں یا حرام ذریعے سے کما رہے ہیں، یاد رکھنا اس بات کو اپنے ذہن کے اندر میری ماؤں اور بہنوں بھائیوں اور دوستوں بٹھا لینا۔ ایک نیکی اگر آپ کی گھٹ جائے گی، ایک نیکی اگر گھٹ گئی ہے اور آپ یہ سوچیں گے کہ چلو میرا بیٹا موجود ہے ایک نیکی مانگ لیتے ہیں، چلو میری بیٹی موجود ہے ایک نیکی مانگ لیتے ہیں، چلو میری بیوی موجود ہے ایک نیکی مانگ لیتے ہیں، چلو میری ماں موجود ہے ایک نیکی مانگ لیتے ہیں، میرا باپ موجود ہے ایک نیکی مانگ لیتے ہیں، میرے رشتہ دار موجود ہے ایک نیکی مانگ لیتے ہیں، یاد رکھنا اس بات کو ذہن نشین کر لینا، اپنے دل و دماغ کے اندر، مائنڈ کے اندر بٹھا لینا کہ جن سے آپ دنیا کے اندر محبت کرتے ہو آپ کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بزرگی اور بڑائی، حمد و ثنا، کبریائی اس ذات اقدس و مقدس کے لیے ہے، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے خاطر اس دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، جن میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہیں، جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الروم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے۔ ویسے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے گروپس میں آپ نے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے اس کو دیکھا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ بہرحال میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک مرتبہ کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا بہت ہی اہم موضوع ہے، جس کا نام ہے عمل قلیل اجر کثیر، یعنی معمولی سا عمل کرنا اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب اور نیکی حاصل کرنا۔ آج اسی ٹاپک پر، اسی موضوع پر انشاءاللہ چند منٹ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم میں صحیح بات کہنے کی اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی سورۃ الروم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے پیش کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر کے آئے ہیں، جن کا ایمان اور جن کا عقیدہ اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مشفق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے اور ہمارا معبود حقیقی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں وہ برحق ہے، سچ ہے، اور اس کے اندر جو بھی باتیں پائی جاتی ہیں وہ دنیا کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بننے والی ہیں،
اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا سبب اور ذریعہ بننے والی ہیں۔ تو ایسے مومنوں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا، نیک اعمال کیا، دنیا کے اندر رہ کر کے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی، دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر کے اس کی عبادت و بندگی کرتا رہا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے آخر میں بشارت اور خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ فہم فی روضۃ یحبرون، یہ قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین ان کو جنت کے اندر داخل کر دے گا، جب جنت کے اندر ایسے مومنوں کی انٹری ہو جائے گی، ایسے مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت کے اندر داخل کر دے گا، ڈال دے گا، تو وہاں پر خوش و خرم کی زندگی گزاریں گے، یعنی عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور یہ سوچیں گے اپنے دل کے اندر کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر یہ نیک کام نہیں کیا ہوتا تو آج اللہ رب العالمین اتنی بڑی نعمت جنت کے طور پر ہمیں عطا نہیں کرتا۔ تو ایک طرف اللہ رب العالمین نے جہاں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کے بارے میں بیان کیا، اسی جگہ پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر ایمان لا کر کے آپ عمل صالح کرتے ہیں تو ہم اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں تم کو جنت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، آخرت کی زندگی کے لیے آپ تیاری کیجئے، اس آخرت کی زندگی کے لیے آپ تیاری کیجئے جس آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ اگر کچھ بھی ہمارے کام آئے گا تو ہمارا وہ نیک عمل جو ہم نے دن کے اجالے میں دنیا کے اندر یا رات کی تاریکی میں دنیا کے اندر کیا ہے، یہی عمل ہم کو فائدہ پہنچائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقصد کو لے کر کے کیا، اور معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا فرض ہوا، یہ ہم میں سے سبھی لوگوں کو معلوم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان کے اوپر تشریف لے کر کے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 7 آسمان ہیں، اور اس 7ویں آسمان پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہاں پر ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد جو اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بیٹے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کے اندر جب جائیے تو اپنی امت کے سامنے ایک میسج اور ایک پیغام یہ دے دیجئے کہ جنت کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی زرخیز بنایا ہے، جنت کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، جا کر کے اپنی امت کے سامنے اس بات کو رکھ دو، اور یہ ان کو کہہ بھی دو کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے ان دعاؤں کو پڑھتے رہو۔ وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پھر سنیے غور سے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، کتنی؟ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے اندر ایک جھاڑ لگا دیتا ہے۔ کس چیز کا؟ کھجور کا ایک جھاڑ لگا دیتا ہے، کھجور کا ایک درخت اور ایک پیڑ لگا دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کا پیڑ نہیں ہے کہ 1 منٹ کے اندر پیڑ کو پار کر کے ہم دوسری طرف چلے جائیں۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جھاڑ اور وہ پیڑ کتنا بڑا ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ جھاڑ اور وہ درخت اتنا بڑا ہوگا کہ ایک گھوڑ سوار آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتار تیزی کے ساتھ چلتا جائے، بغیر اسٹاپ کیے ہوئے، بغیر رکے ہوئے، دوڑتا ہی جائے 100 سال لگ جائے گی، تب بھی وہ اس درخت کو پار نہیں کر سکتا ہے، اس درخت سے، اس پیڑ سے آگے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ فضیلت اس آدمی کو ملتی ہے جو آدمی صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا اپنی زبان سے ورد کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی معروف و مشہور صحابی ہیں، جن سے تقریباً 5300 کچھ اور حدیثیں مروی ہیں، یعنی 5000 سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اسی مجلس میں، اسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس دعا کو سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ایک جھاڑ لگا دیتا ہے، ایک پیڑ لگا دیتا ہے کھجور کا، ایک درخت لگا دیتا ہے۔ فوراً سوال کر بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنے اچھے صحابہ کرام تھے، ان کے دل کے اندر سوال کرنے کا جذبہ تھا، ان کے دل کے اندر نیکی کے حاصل کرنے کا جذبہ تھا۔ لیکن آج ہمارے اندر وہ جذبہ اور وہ حوصلہ نہیں پایا جاتا ہے، جو جذبہ اور جو حوصلہ صحابہ کرام کے اندر پایا جاتا تھا، اگر اس کو آج ہم اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں تو یقینی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مسجدیں جو جمعہ کے دن بھی نماز کے خطبے کے وقت نہیں بھرتی ہیں، یہ 5 وقت کی نماز میں پر ہو جائیں گی، بھر جائیں گی۔ کب؟ جب صحابہ کرام کی طرح سے حوصلہ، صحابہ کرام کی طرح سے نیکی حاصل کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں گے تو یقیناً ان مسجدوں کو بھرنے میں دیر نہیں لگے گا۔ یہ ابو ہریرہ سوال کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی اگر کوئی 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے، کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو 100 جھاڑ، 100 درخت اللہ رب العالمین کھجور کا لگا دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کتنی عظیم دعا ہے، کتنی اہم دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے میں 100 مرتبہ اگر ہم پڑھنا چاہیں تو مشکل سے 2 منٹ لگے گا، یا مان لو کسی کے زبان سے جلدی نہیں نکلتا ہے تو 5 منٹ کے اندر وہ آدمی پڑھ سکتا ہے، آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کے وہ آدمی ورد کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے، کہیں گاڑی پر سوار ہو کر کے جا رہا ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے، گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے، کسی ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے دکان کو چلا رہا ہو تب بھی آسانی کے ساتھ اس دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ فضیلت اور یہ اجر و ثواب اللہ رب العالمین اس انسان کو عطا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، معمولی سا عمل کر کے آپ جنت کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری حالت کیا ہو چکی ہے، ہماری حالت اور ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم یا آپ کے سامنے بے شمار مرتبہ دعاؤں کو پڑھ کر کے پیش کیا جاتا ہے یا صحیح باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہوں۔ میں مبارکبادی اور ایسے لوگوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں جو لوگ نماز کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان دعاؤں کو پڑھتے رہتے ہیں، یقینی طور پر ایسے لوگ خوش نصیب ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنا رکھی ہے اور جنت ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنی زندگی کو بہتر زندگی بنانے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کے اندر ان ساری دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ کیا پتہ کہ یہی دعا جو ہم اس دنیا کے اندر معمولی سے وقت میں پڑھ لیں گے، اس دعا کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العالمین بخش سکتا ہے،
آپ کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اور اسی طرح سے عمل قلیل اجر کثیر کی ایک اور دعا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان، کہ پاکی صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ ہم اپنے جسم کی صفائی کرتے ہیں، یہ آدھا ایمان ہے۔ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اپنے مسجد کی صفائی کرتے ہیں، یا اسی طرح سے اپنے دکان کی، اپنے مکان کی صفائی کرتے ہیں، یقین مانیے کہ صفائی پر دھیان دینا یہ آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے، اور معمولی بات نہیں ہے۔ آدھا ایمان قرار دینا یہ بہت ہی بہتر اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم کہیں بھی رہیں اپنے جسم کو بھی صاف و ستھرا رکھیں، اپنی مسجد کو جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، مسجد کی بھی صفائی کا، مسجد کو پاک و صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ جس بستر کے اوپر ہم لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، اس بستر کو بھی پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ جس گھر کے اندر، جس مکان کے اندر ہم رہتے ہیں، اس کو بھی پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ جس دکان کو ہم چلاتے ہیں، جس دکان میں اپنے مال کو فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اس کو بھی پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدھا ایمان ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ پھر اسی حدیث کے اندر آپ نے بیان کیا والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ آسمان و زمین کا جتنا کھلا ہے، یعنی زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خالی حصہ پایا جاتا ہے، اگر ایک بندے مومن الحمدللہ کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کو اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، آسمان و زمین کے بھر اللہ رب العالمین اس کو نیکی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی انسان کا گناہ زمین سے لے کر کے آسمان تک پہنچ جائے اور وہ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اس دعا کو پڑھے گا، الحمدللہ کو پڑھتا رہے گا، یقینی طور پر اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ مان لو یہ مسجد ہے یا کوئی گھر ہے، کوئی روم ہے، اس روم کے اندر، اس کمرے کے اندر، اس گھر کے اندر اگر سرسوں رائی کا دانہ لا کر کے رکھ دیا جائے، بھر دیا جائے، اور اس کو کوئی بیٹھ کر گننا چاہے، ایک ایک کر کے گننا چاہے، تو کبھی بھی وہ آدمی اس مسجد کے اندر جتنا سرسوں پایا جائے گا، رائی کا دانہ پایا جائے گا، وہ گن نہیں پائے گا، وہ شمار نہیں کر پائے گا۔ پوری زندگی ختم ہو جائے گی، 24 گھنٹہ وہ اسی میں مشغول رہ کر کے اگر سرسوں کو، رائی کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو الحمدللہ کے کہنے کی وجہ سے اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے کہ آسمان سے لے کر کے زمین تک کے پوری نیکیوں کو اللہ رب العالمین بھر دیتا ہے۔ یا آسمان سے زمین تک جتنے بھی گناہ پائے جاتے ہیں، ان سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے الحمدللہ کے پڑھنے کی، اس لیے اس دعا کو ہمیشہ ورد کرتے رہنا چاہیے۔ جتنی مرتبہ پڑھنا چاہے آپ، 100 مرتبہ پڑھنا چاہے 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یا اس سے زیادہ مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ معمولی سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب آپ کو عطا کر رہا ہے، آپ کو دے رہا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اپنے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے، اپنے وقت کو یوں ہی دنیا کی باتوں میں مشغول نہ کرتے ہوئے، ہم ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کا اگر ہم اہتمام کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہی 2 منٹ، جس 2 منٹ کے اندر ہم نے الحمدللہ کے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، 100 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، 200 مرتبہ ہم نے الحمدللہ کو 200 مرتبہ ہم نے الحمدللہ کو 2 منٹ کے اندر پڑھ لیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم کو بخش دے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح سے عمل قلیل اجر کثیر، کم عمل بڑا اجر و ثواب۔ آئیے
قرآن کریم کی ایک سورت کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ سورت جو بہت ہی معروف و مشہور سورت ہے، جس کو سورہ اخلاص کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص معلوم ہے نا، یعنی قل هو اللہ احد، اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اس آدمی نے قرآن کریم کے 10 پارے کی تلاوت کر دی ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے آپ نے گویا کہ قرآن کریم کے 10 پارے کی تلاوت کر دی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 10 پارے کے اندر جتنی نیکیاں آپ کو اللہ رب العالمین 10 پارہ پڑھنے کی وجہ سے عطا کرتا، اتنی نیکیاں اللہ رب العالمین ایک مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے کی وجہ سے عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر 2 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ رب العالمین آپ کو 20 پارہ کے پڑھنے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، مکمل طور سے اللہ رب العالمین 30 پارہ کے پڑھنے پر جتنی نیکی اور جتنا ثواب اللہ رب العالمین آپ کو پڑھنے پر عطا کرے گا، اتنی مرتبہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لیا تو یہ کافی ہو جائے گا، آپ کو اتنی نیکی مل جائے گی۔ اس لیے اس حدیث کو، یعنی جو فضیلت والی سورہ اخلاص کی حدیث ہے، اس کے بھی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ کو ہر حال میں کرتے رہنا ہے، قرآن کریم کو آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اتنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ لیکن یاد رکھنا، آپ نے صرف سورہ اخلاص کو سامنے رکھا، وہی پڑھتے ہیں اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہی قرآن کریم آئے گا اللہ رب العالمین کے پاس۔ کس لیے؟ اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ، تیرے بندے نے دنیا کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا تھا، قرآن کریم کو تاکوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا تھا، قرآن کریم کو نہیں پڑھتا تھا۔ یہ اس آدمی کے بارے میں قرآن کہے گا جو دنیا کے اندر قرآن کو تاک کی زینت بنا کر کے ہمارے اور آپ کی طرح سے الماریوں میں رکھا رہتا ہے۔ کب کے لیے؟ صرف رمضان کے لیے ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں اور بہنوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ قرآن مجید صرف رمضان کی تلاوت کے لیے نازل کیا گیا ہے؟ کیا اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے رمضان میں پڑھنے ہی کے لیے نازل کیا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ تلاوت کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھیے، صبح کے وقت قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے گھر میں برکت نازل کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو اور آپ کی مصیبتوں کو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے ٹال دے گا۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، تو یاد رکھنا آپ کے گھر میں مصیبتیں آئیں گی، آپ کے گھر میں پریشانیاں آئیں گی، آپ بھی ستائے جائیں گے، آپ کے گھر والے بھی ستائے جائیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا تھا کہ اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو مکمل قرآن کے پڑھنے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اگر 10 مرتبہ کوئی سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے، قل هو اللہ احد کو پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محل بنا دیتا ہے، ایک بلڈنگ بنا دیتا ہے، ایک گھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ایسے شخص کے لیے بنا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے، سورہ اخلاص کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اسی طرح سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر یہ چھوٹا سا قرآن ہے، اس قرآن کے اندر 15 سطر ہے، 15 لائن ہے، اور 15 لائن میں تقریباً 450 حروف بنتے ہیں، 450
50 حروف 15 لائن کے اندر موجود ہیں۔ اب اگر اس 450 حروف کو ضرب کر دیا جائے تو کتنا بنتا ہے؟ 4500 نیکی۔ گویا کہ آپ نے اگر قرآن کریم کا ایک صفحہ تلاوت کر دیا، ایک صفحہ مشکل سے 1 منٹ یا 2 منٹ، یا کسی کو اگر پڑھنا نہیں آتا ڈھنگ سے تو 5 منٹ لگ سکتا ہے، یہ مان لیا جائے 5 منٹ آپ نے قرآن کریم کا ایک صفحہ پڑھ لیا، ایک صفحہ کی تلاوت کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو 4500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کی موقع ملتے ہی تلاوت کرتے رہتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے رہتے ہیں اور اجر و ثواب اور نیکیوں کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ یہ صرف رمضان کے علاوہ 11 مہینے کی بات کرتا ہوں، لیکن رمضان کا جیسے ہی مہینہ آئے گا، یہی 4500 نیکی جو ایک صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے، اس میں 3 گنا بلکہ 700 گنا تک بھی اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ آ رہا ہے رمضان، کتنے دن ہیں؟ مشکل سے 10 دن 11 دن بچے ہوئے، 10 دن بچے ہوئے ہیں۔ آج ہی سے تیاری کیجئے، آج ہی سے اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیجئے کہ انشاءاللہ یہ جو رمضان 10 دنوں کے اندر ہمارے سروں پر آ کر کے سایہ فگن ہونے والا ہے، ہم رمضان کی ایک ایک نیکی کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ہم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کریں گے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ قرآن کریم کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، رمضان کے علاوہ بھی چھوڑ دیے ہیں، اور رمضان کا مہینہ بھی جب چلتا ہے تو اس میں بھی لاپرواہی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اجر و ثواب کو اور نیکی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ضرور رمضان کے مہینے میں پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور یہ بہاروں کا موسم ہے، بہاروں کا مہینہ ہے، نیکیوں کو اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر لو، اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو۔ اسی طرح سے عمل قلیل اجر کثیر کی ایک اور مثال دے کر کے اللہ کے نبی کہتے ہیں، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، کہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ وبحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، کون سی دعا؟ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے اس کو ادا کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس کے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، اگرچہ سمندر کے جھانک کے برابر کیوں نہ ہو۔ جھانک معلوم ہے نا، سمندر کا جہاں پانی گرتا ہے اور بغل بغل میں وائٹ سفید سفید جو موجود ہوتا ہے، اسی کو سمندر کا جھانک کہتے ہیں۔ اس کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ موجود ہیں، آپ نے گناہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سمندر کے جھانک کے برابر اگر آپ کے گناہ پہنچ گئے ہیں اور آپ دن میں سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے اتنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب سوال یہ بھی ذہن کے اندر پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا صرف 100 ہی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، 200 400 500 جتنا بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، بس ایک لمٹ بتا دیا ہے، اتنا پڑھو گے تو اتنی معافی ہو جائے گی، اور اس کے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرو گے تو اسی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا، آپ کو بخشتا رہے گا۔ اس لیے مشکل سے 2 منٹ 3 منٹ کے اندر آپ اس کو سبحان اللہ وبحمدہ کو پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین ضمانت لے رہا ہے، گارنٹی لے رہا ہے کہ ہم اتنے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔
تو ٹہلنے گھومنے سے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے، جیسا کہ ہم اور آپ بیٹھتے ہیں ادھر ادھر اور لایانی باتیں کرتے رہتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کہ دوسرے لوگوں کی غیبت اور چغلخوری کرتے رہتے ہیں، دوسرے لوگوں کی برائی کرتے رہتے ہیں، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ جتنے دیر بیٹھے ہوئے ہیں اتنے دیر میں سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ آپ کے گناہوں کے معاف کرنے کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے اندر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو معمولی سا عمل ہے، عمل قلیل ہے، تھوڑا سا عمل ہے، لیکن اجر و ثواب کے حساب سے بہت ہی زیادہ ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ان ساری دعاؤں کے پڑھنے کے اہتمام میں لگاتے رہیے، اپنی زبان سے ادا کرنے میں ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو لگانے کی کوشش کیجیے۔ اور ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم نے دنیا کی زندگی کو تو ہمیشگی والی زندگی سمجھ لیا ہے، یہ سوچ لیا ہے کہ بس دنیا کی عیش و عشرت ہمارے پاس ہونی چاہیے، دنیا کا مال و دولت ہمارے پاس ہونا چاہیے، دنیا ہمارے پاس ہونا چاہیے، لیکن ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائیں گے، اس دنیا سے جب ہمارا خاتمہ ہو جائے گا اور ہمارے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نیکیاں نہیں ہوں گی، تو بہت ہی پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج جس اولاد کے خاطر، جس بیٹے کے خاطر، جس بیٹی کے خاطر، جس بیوی کے خاطر ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، ہم سود بیاج کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، یاد رکھنا اس بات کو، کل قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین کے سامنے موجود ہوگے، اللہ رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی، اللہ رب العالمین وہاں پر میزان کو قائم کرے گا اور سبھی لوگوں کا حساب و کتاب لے گا۔ آپ جس بیٹے کے لیے مر رہے ہو، جس بیٹی کے لیے آپ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہو، جس بیوی کے لیے آپ جا کر کے دن بھر محنت کر کے لاتے ہو روزی کما کر کے، جس میں آپ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہو کہ حلال ذریعے سے کما رہے ہیں یا حرام ذریعے سے کما رہے ہیں، یاد رکھنا اس بات کو اپنے ذہن کے اندر، میری ماؤں اور بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، بٹھا لینا۔ ایک نیکی اگر آپ کی گھٹ جائے گی، ایک نیکی اگر گھٹ گئی ہے اور آپ یہ سوچیں گے کہ چلو میرا بیٹا موجود ہے، ایک نیکی مانگ لیتے ہیں، چلو میری بیٹی موجود ہے، ایک نیکی مانگ لیتے ہیں، چلو میری بیوی موجود ہے، ایک نیکی مانگ لیتے ہیں، چلو میری ماں موجود ہے، ایک نیکی مانگ لیتے ہیں، میرا باپ موجود ہے، ایک نیکی مانگ لیتے ہیں، میرے رشتہ دار موجود ہے، ایک نیکی مانگ لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس بات کو ذہن نشین کر لینا، اپنے دل و دماغ کے اندر، مائنڈ کے اندر بٹھا لینا کہ جن سے آپ دنیا کے اندر محبت کرتے ہو، آپ کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایک نیکی گھٹ جائے گی، ایک نیکی نہیں دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ کہیں گے کہ اے میرے بیٹے، میں دنیا کے اندر تیرا باپ تھا، میں دنیا کے اندر تیرا شوہر تھا، میں دنیا کے اندر تیرا بھائی تھا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، زندگی کے اس لمحے کو جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، غنیمت سمجھیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اور ذکر و اذکار کر کے، اللہ رب العالمین کو راضی کر کے، خوش کر کے، اللہ رب العالمین کی یہ جو نعمتیں ملنے والی ہیں، ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ معمولی سا عمل ہے اور اللہ رب العالمین کافی اجر و ثواب عطا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے عمل قلیل کی ایک مثال اور بھی دیتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ درود شریف سب کو معلوم ہے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کے پڑھنے کا اگر کوئی ایک مرتبہ اہتمام کرتا ہے، کتنی؟ ایک مرتبہ اہتمام کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کتنی؟ 10 رحمتیں ایسے شخص کے اوپر نازل کرتا ہے جو صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ، 10 گناہ کو بھی اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ ایک طرف تو 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور دوسری طرف اللہ رب العالمین جو ہم نے دنیا کے اندر رہ کر کے گناہ کیا ہے، جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں،
اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو 10 رحمت بھی نازل کیا اور پلس میں اللہ رب العالمین نے 10 گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اور سنیے، 10 درجات کو بھی اللہ رب العالمین بلند کر دیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین 10 رحمت نازل کر رہا ہے اور 10 درجات کو بلند کر رہا ہے اور 10 گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنی عظیم دعا ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ چلتے پھرتے آپ گھر سے نکلیے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن کے اندر کئی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن میں کافی مرتبہ آپ اپنے گاڑی پر سوار ہو کر کے جائیے، آپ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ یقینی طور پر کئی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہنا نہیں چاہیے، میں ریاکاری کے طور پر نہیں کہتا ہوں، بلکہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی بائک پر سوار ہو کر کے یا کسی سائیکل پر سوار ہو کر کے چلتا ہوں، الحمدللہ اس دعا کو درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اگر میں مدرسے جاتا ہوں تو وہاں سے یہاں تک پڑھتے ہوئے آتا ہوں اور جاتے وقت بھی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے، اللہ آپ کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچا کر کے رکھے گا اور اجر و ثواب بھی اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی کوشش کیجیے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام صاحب آمین کہتے ہیں تو اس امام صاحب کے ساتھ اگر آپ آمین کہتے ہیں تو کیا ثواب ملتا ہے، آئیے ایک حدیث کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جب امام صاحب آمین کہیں یعنی ولا الضالین جیسے ختم ہوتا ہے، امام بھی آمین کہتے ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ پتہ کیا چلا کہ امام کے ساتھ بلند آواز سے آپ کو بھی آمین کہنا ہے۔ اور فائدہ کیا ہے، آئیے اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ چونکہ جب امام آمین کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں، وہ بھی آمین کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں۔ اور جس کی آمین، اللہ کے نبی نے کہا، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معمولی سا عمل کرنے کی وجہ سے آپ نماز میں موجود ہیں اور امام کے آمین پر آپ آمین کہہ رہے ہیں، ایک جملہ نکال رہے ہیں آمین، اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، آپ کے گزشتہ سارے گناہوں کے معاف کرنے کی گارنٹی اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے لے لیا ہے۔ تو چھوٹے سے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اجر کثیر عطا کر رہا ہے۔ ہم گنہگار ہیں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ گناہ نہیں ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے گناہ نہیں ہوتا ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا رہتا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، چاہے چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، وہ بھی گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ اور اگر ہم نے آمین کہہ کر کے اپنے گناہوں کو، گزشتہ گناہوں کو معاف کروا لیا تو یقینی طور پر ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب کون لوگ خوش نصیب ہیں؟ ذرا میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ لوگ جو ہفتے میں ایک روز آتے ہیں جمعہ کے دن، یا وہ لوگ جو ہمیشہ آتے ہیں؟ کون لوگ ہیں خوش نصیب؟ ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیے کہ کون لوگ بہتر ہیں۔ کیا وہ لوگ جو ہمیشہ 5 وقت کی نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو صرف جمعہ کے دن خالی مسلمانوں کے فہرست میں، مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھانے کے لیے آ جاتے ہیں تاکہ قوم کے لوگ، سماج کے لوگ یا بغل کا جو مسلم بھائی ہے یہ نہ کہے کہ فلاں آدمی جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے؟ ایسے لوگ موجود ہیں، صرف یہ سوچ کر کے آتے ہیں تاکہ ہمارا نام مسلمانوں کے فہرست میں لکھا رہے، ہمارا نام بھی مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھا رہے کہ یہ بھی آدمی مسلمان ہے، اس وجہ سے آتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں کہنا چاہتا ہوں، خوش نصیب حقیقی معنوں میں وہی ہے جو 5 وقت کی نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اور جب امام
امامت کے لیے مصلی پر آتا ہے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا ہے، اس کے پیچھے وہ آمین کے کہنے کا اہتمام کرتا ہے، یقینی طور پر وہ خوش نصیب ہے۔ جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اس کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اور بدنصیب وہ ہے جو صرف ایک دن جمعہ کے دن آتا ہے، وہ بھی 5 منٹ خطبہ باقی رہتا ہے، رسم ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین کے 2 فرشتے رجسٹر لے کر کے مسجد کے دروازے پر بیٹھتے ہیں، اور اس دروازے پر بیٹھ کر کے ان لوگوں کا نام اپنی رجسٹر کے اندر نوٹ کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں جو جمعہ کے دن اذان سے پہلے آتے ہیں، جو جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان کے نام کو لکھ لیتے ہیں کہ فلاں صاحب یہ مسجد کے اندر فلاں وقت میں آئے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو بعد میں آتے ہیں ان کے نام کو نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق رب العالمین کے وہ فرشتے جو گیٹ پر بیٹھ کر کے نام لکھتے رہتے ہیں، وہ بھی امام کا خطبہ سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں کیا بول رہا ہوں، ساری چیزیں وہ بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ وہ فرشتے جو معصوم ہیں، جن سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ فرشتے جب امام کا خطبہ سننے کے لیے تیار رہتے ہیں تو ہم میں سے ہمارے وہ مسلمان بھائی کتنے بڑے بدنصیب ہیں جو امام کا خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ فرشتے امام کے خطبے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ امام کا خطبہ سنیں گے، کیا دیں گے، اور آپ ہیں کہ 2-4 منٹ پہلے مسجد کے اندر آتے ہیں، خطبہ ختم ہونے کے وقت آپ کیا نصیحت حاصل کریں گے؟ آپ ہفتے میں 1 روز جا کر کے مسجد سے کیا لے کر کے جائیں گے؟ میں یہ جو ٹاپک بول رہا ہوں، یہ موضوع بول رہا ہوں، 4-5 دن اس کی تیاری کرنے میں، ایک نکات کو لکھنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ اگر شروع سے نہیں آئیں گے تو کیا آپ کو پتا چلے گا کہ کیا بولا گیا؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آخر میں آئیں گے 2-4 باتیں سمجھ میں آئیں گی، کس موضوع پر بولا گیا، کیا بولا گیا، کچھ نہیں پتا چلے گا۔ تب آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ تبدیلی اپنی زندگی کے اندر لانا ہے میرے بھائی اور دوستو، تو آپ امام کے خطبے کو سنیے، ٹائم سے آئیے، نماز سے اذان سے پہلے آنے کی کوشش کیجیے، یقینی طور پر ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اسی طرح سے میں آپ کے سامنے ایک اور مثال دے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں حدیث کے اندر کہ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، رکوع سے اٹھ کر کے سمی اللہ لمن حمدہ کا ورد کرتا ہے، کہتا ہے، اور ایسے میں جو بھی مقتدی پیچھے رہتے ہیں وہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اس کو پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ گویا کہ ایک آدمی جب نماز کے اندر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے اپنے گھر کے اندر پہنچتا ہے، اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ اس لیے نماز کا جب آپ اہتمام کریں گے تب جا کر کے آپ کو یہ اجر و ثواب آسانی کے ساتھ مل جائے گی، آپ فرضیت آپ کی ساقط ہو جائے گی، یعنی آپ نماز بھی ادا کر لیں گے، گنہگار نہیں ہوں گے، گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اور ساتھ میں اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے تب بھی اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو بھی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گویا کہ اس سے 10 گردن کو آزاد کر دیا۔ 10 لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور ان کو آزاد کرا کر کے اس نے چھڑوا دیا، یہ اجر و ثواب۔ اور دوسرا جو ہے 100 نیکیاں بھی اللہ رب العالمین ایسے شخص کو عطا کرتا ہے، اور اسی طرح سے 100 گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، اور شام تک وہ آدمی شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ شیطان سے اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بچا کر کے رکھتا ہے جو آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام 100 مرتبہ کرتا ہے، تب یہ اجر و ثواب اللہ رب العالمین اس کو عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے
ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات پیش کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جسے رمضان کے مہینے کا روزہ ایمان کے ساتھ اور نیکی کی امید کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہم کو نیکی عطا کرے گا، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گزشتہ کا مطلب جتنے بھی گناہ آپ کے پائے جاتے تھے بلوغت سے لے کر کے، اور جس وقت آپ رکھ رہے ہیں اس وقت کے درمیان آپ سے جو بھی گناہ ہوا ہے، ان گناہوں کو اللہ رب العالمین رمضان کے ایک مہینے کا روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، جو آج ہی سے یہ تیاری کر رہے ہیں کہ رمضان آ جائے اور ہم رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ رکھ کر کے اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اور وہ شخص بدنصیب ہیں جو رمضان کا مہینہ سوچ کر کے ٹینشن میں ہو جاتے ہیں کہ ہم 11 مہینے اپنے پیٹ کو پال رہے تھے، کھا رہے تھے، رمضان میں کیسے چھپ کر کیسے کھائیں گے، کیا کریں گے رمضان کے مہینے میں۔ اس لیے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھیے، گزشتہ سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین سے معاف کرا لیجئے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے کہا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کے جاگنے کا اہتمام کیا اللہ رب العالمین اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ طاق راتیں، جو 5 راتیں اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھی ہے، ان 5 راتوں کے اندر جاگ کر کے، جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذکر و اذکار کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، نوافل کا اہتمام کیجئے، واعظ و نصیحت جو ہو اس کو سنیے۔ یقینی طور پر آپ کو اللہ رب العالمین آپ کے سارے گناہوں کے معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان بھائی، ما من مسلم یلتقیان فیتصافحان الا غفر له قبل ان یتفرقا، کہ جو بھی مسلمان بھائی آپس میں مصافحہ کرتا ہے، سلام کرنے کے بعد ہاتھ ملاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک وہ ہاتھ کو ہٹاتا نہیں ہے اس سے پہلے تک اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس سلام کے کرنے کی وجہ سے آج ہم بھاگ رہے ہیں، آج ہم سلام نہیں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے ہیں، آئیے سوچئے سمجھیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ چند منٹ کے اندر، چند لمحے کے اندر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں، اپنے بھائی سے مصافحہ کر سکتے ہیں، ہاتھ ملا سکتے ہیں، اور یہ فضیلت آپ کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جدا ہونے سے پہلے، الگ ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، سلام کو کثرت کے ساتھ پھیلائیے، سلام کرتے رہیے، نہ چھوٹا دیکھیے نہ بڑا دیکھیے، نہ اپنے مالداری کو سامنے رکھیے، نہ کسی کو غریب اور حقیر سمجھیے، بلکہ جہاں بھی کوئی مسلمان بھائی مل جائے آپ سلام کیجئے، آپ مصافحہ کیجئے، یقینی طور پر اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح سے ایک مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کرنے کے لیے، حج اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر فرض قرار دیا ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، آپ کے پاس مال و دولت موجود ہے، آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ اگر کوئی آدمی پاکیزہ مال استعمال کر کے حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر جانے کے بعد بیہودہ باتیں نہیں کرتا ہے، غلط باتیں نہیں کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، تو وہ آدمی حج کر کے ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، گنہگار نہیں ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، ایک وہ آدمی جو پاکیزہ مال لگا کر کے حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اور وہاں پر کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، تو ایسے ہی لوٹ کر کے آتا ہے جس طرح سے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے ایک بچہ آتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا کر رکھا ہے تو آپ اس مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں لگا کر کے آپ ضرور ضرور حج کرنے کے لیے جائیے، یقینی طور پر اللہ رب العالمین آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی دعائیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، پہلے مجھ کو، اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو آخرت کے دن کی کثرت کے ساتھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، الہ العالمین اگر تو ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو معاف نہیں کرے گا تو کائنات کے اندر کوئی ہستی معاف کرنے والی نہیں ہے، اس لیے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو بھی ہمارے مسلمان بھائی بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان تمام لوگوں کو نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی مسجد کی اہمیت نہیں جانتے ہیں، ان تمام لوگوں کو مسجد کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، اس جگہ پر ہو، کہیں پر بھی ہو، جو پریشان حال ہو، الہ العالمین ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو ٹال دے۔ الہ العالمین جو بھی مریض ہوں ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے باپ کا، جن کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو صبر جمیل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔